بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب یونیورسٹی کے پاسٹ پیپر ایم ایس سی پارٹ 1 اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے۔ آج ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ ہے جی اسلامک اسٹڈیز نیو کورس کے مطابق جو 2020 کا پیپر ہے پاسٹ پیپر نمبر ہمارے پاس ہے آج 4 اور اس کا جو ہے مضمون وہ ہے جی اسلامک ہسٹری کے بارے میں، یعنی کہ یہ تاریخ اسلام کے بارے میں مکمل پیپر ہے۔ تو 100 نمبر کا پیپر ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ نیو کورس کے مطابق ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ نوٹ کو ہم نے توجہ سے پڑھنا ہے کہ ہم سے کون سے سوال کس ترتیب سے پوچھے گئے ہیں اور کس ترتیب سے ہم نے سوال کرنے ہیں اور کون سے سوالات لازمی ہیں۔ تو سوال نمبر 1 لازمی ہے، یعنی کہ ہمیں شروع میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ مختصر سوالات جو ہیں یہ لازمی حصہ ہے، اس کو ہم کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جبکہ حصہ اول اور دوم میں سے دو سوالات کے جواب مطلوب ہے۔ تمام سوالات کے نمبر مساوی، یعنی کہ تمام سوالات کے نمبر جو ہیں برابر ہیں۔ حصہ اول اور دوم میں سے دو سوالات، یعنی کہ اس کے اندر زیادہ سوالات دیے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی 2 لکھنے ہیں۔ تو حصہ اول اور دوم میں سے دو سوال، یہ 4 ہو گئے، اور ایک سوال جو پہلا ہے یہ 5 ہو گئے۔ تو اس طرح 5 سوالوں کے 20 نمبر، یہ 100 نمبر ہیں۔ ایک سوال کے 20 نمبر تو 5 کے 100 نمبر اس طرح سے بن جائیں گے۔ ہم آتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ تو مندرجہ ذیل سوالات میں سے صرف 10 کے جوابات تحریر کیجیے، یعنی کہ جتنے بھی سوال انہوں نے یہاں پہ دیے ہیں یہ 14 کے قریب تقریباً یہ سوالات ہیں، اور ان میں سے کوئی سے 10 سوالوں کے ہم نے مختصر طور پر جوابات لکھنے ہیں تو اس کے 20 نمبر ہوں گے۔ ایک سوال کا جواب جو ہے 2 نمبر کا ہوگا۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سلیبس کی طرف کہ کس طرح سے انہوں نے سوال پوچھے ہیں ہم سے۔ تو پہلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد نرینہ کے نام لکھیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی ان کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حقیقی چچا کے نام لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ خاندان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے ان کے بارے میں یہاں پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں، پہلے 2 عباس خلفاء کے نام لکھیے۔ اس طرح آگے چلتے جائیں گے تو یہ مسلمانوں کا عروج زوال کس کی تصنیف ہے، یہ کتاب کے بارے میں آ گیا۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی، یہ اسلامک ہسٹری، یعنی کہ یہ ہمارا اس طرح کے مختلف قسم کے سوال انہوں نے مکمل ہسٹری کے بارے میں، جو اسلامک ہسٹری ہے کہاں سے شروع ہوئی تھی اس کے آخر تک، جو پاکستان بنا اس کے بعد تک، یعنی کہ جو ہے وہاں تک سے انہوں نے سوال مختلف قسم کے پوچھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا سلیبس جو ہے اسلامک ہسٹری جو شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر اور تقریباً یعنی کہ موجودہ دور تک، اگر نیو ایڈیشنز ہیں تو اس کے اندر موجودہ دور تک کے بھی سوال وہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارا نیو کورس ہے تو اس میں بہت قریب تک کے وہ سوال انہوں نے یہاں پہ پوچھے ہوئے ہیں اور وہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ حصہ اول وہ تھا سوال نمبر 1، اور یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے حصہ اول، جس کے ہم نے 2 سوال لکھنے ہیں کوئی سے۔ یہاں پہ 4 سوال ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 لکھیں گے۔ اس طرح حصہ دوم کے بھی 4 سوال ہیں، یہاں پہ بھی کوئی سے 2 سوال ہمیں لکھنے ہیں۔ تو حصہ اول میں سوال نمبر جو ہے پہلا سوال ہے کہ سوال نمبر 2، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی مساعی اور قریش کی مخالفت کے اسباب بیان کیجیے۔ یعنی کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دینے کی کوشش کی مسلمانوں کو، مختلف قبائل کو، قریش کے سرداروں کو جو دعوت دی تو انہوں نے کیا مخالفت کی، اس کے مختلف اسباب جو ہیں یہاں پہ اس قسم کو انہوں نے سوال پوچھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے صلح حدیبیہ کا پس منظر بیان کیجیے اور اشاعت اسلام میں اس کے ثمرات تحریر کیجیے۔ یعنی کہ صلح جو ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر اس کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں مکمل مضمون لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے خلفاء راشدین کے انتخاب خلیفہ کے طریقہ کار پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ یعنی خلفاء راشدین کے انتخاب خلیفہ، یعنی کہ جو خلفاء راشدین تھے ان کے دور میں جو وہ خلیفہ منتخب کرتے تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا، اس پر مکمل نوٹ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل نامین میں سے صرف 2 پر نوٹ لکھیے۔ جس طرح پچھلے پیپر میں بھی سوال نمبر 9 تھا کہ 3 جز تھے، کوئی سے 2 لکھنے تھے، اس طرح یہاں پہ پیپر نمبر 4 میں سوال نمبر جو 5 ہے اس میں بھی انہوں نے 9 میں تو جا کے نہیں بلکہ 9 میں بھی یہی آ رہا ہے طریقہ کار۔ 9 کے بھی دیکھیں 3 حصے ہیں، وہاں سے کوئی 2 لکھنے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 5 کے اندر بھی انہوں نے یہی جو ہے اسی طرح سے سوال پوچھا ہے۔ اب دیکھیں پہلا جو جز ہے سوال نمبر 5 کا خوارج، دوسرا بنو عباس میں سائنسی ترقی اور شہادت حسین۔ ان میں سے کوئی 2 کسی بھی کوئی سے 2 ٹاپکس پہ لکھیں گے ہم تو پھر ہمیں 20 نمبر ملیں گے۔ گویا یہ ایک جو جز ہے یہ 10 نمبر کا ہے،
دو لکھیں گے الف اور بے لکھ رہے ہیں آپ، یا الف اور جیم لکھ رہے ہیں، دو لکھیں گے الگ الگ، ٹھیک ہے، یہ الف الگ سوال شمار ہوگا اور جو بے لکھیں اس کے ساتھ جیم لکھیں وہ الگ شمار ہوگا، تو دو کو مکمل تفصیل سے لکھیں گے تو ان کے 20 نمبر ملیں گے۔ حصہ دوم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی 4 سوال ان میں سے کوئی سے دو کرنے ہیں ہمیں، دوسرا اور تیسرا کر لیں، یا چوتھا پانچواں کر لیں، یا پانچواں دوسرا کر لیں، کوئی سے دو کر لیں۔ اسی طرح حصہ دوم ہے، اس میں سے بھی کوئی سے ہم نے 2 سوال کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیں آپ، سر سید احمد خان کے تجدیدی اور اصلاحی کارناموں پر مفصل نوٹ لکھیے۔ سر سید احمد خان جو تھے ان کے جو تجدیدی اور اصلاحی کارنامے جو انہوں نے یعنی کہ کیے اور جو ان کے تصانیف کے اندر کتب کے اندر موجود ہیں ان پر مفصل نوٹ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 7، اشاعت اسلام میں برصغیر کے مسلم حکمرانوں کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اشاعت اسلام میں یعنی کہ اسلام جو پھیلا، اس میں جو برصغیر کے مسلم حکمران تھے ان کے کردار، انہوں نے جو اس میں کردار ادا کیا اشاعت اسلام میں، ان کے کردار پر تفصیل سے مضمون لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، تحریک خلافت کا پس منظر، اقدامات اور اثرات پر نوٹ لکھیے۔ تحریک جو خلافت شروع ہوئی تھی اس کا جو پس منظر تھا، کیسے شروع ہوئی، کیا تفصیلات ہیں ان کی، اور کیا اس کے اقدامات تھے اور کیا اثرات تھے، اس پر مکمل نوٹ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اس کے بھی 3 جز ہیں، ان میں سے کوئی سا 2 کریں گے تو ہمیں 20 نمبر ملیں گے، ایک جز وہ ہے جو ہے وہ 10 نمبر کا ہے، تو 2 لکھیں گے تو ہمیں 20 نمبر ملیں گے۔ پہلا جز الف ہے جو دستور پاکستان کو اسلامیان کاوشیں، ٹھیک ہے، اس کے دستور پاکستان کی جو تھی نا اسلامی کاوشیں تھی ان پر مکمل نوٹ لکھنا ہے۔ اس کا جو جز بے جز ہے، مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد، مسلم لیگ جو قائم کی گئی اس کے جو اغراض و مقاصد کیا تھے اس پر مکمل نوٹ لکھنا ہے۔ اس کا جو جز ہے جیم، وہ بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ جو تھے ان کی زندگی پر، ان کی جو زندگی تھی ان کی شخصیت پر مکمل ایک نوٹ لکھنا ہے، تو یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارے 100 نمبر کا پیپر مکمل ہوگا۔ اس کو اچھی طرح دیکھیں، اس کو سلیبس کو دیکھیں، اس کے پیپر پیٹرن کو دیکھیں، کہاں کہاں سے پیپر بنانے والے نے کس طرح سے کس ترتیب سے پیپر بنائے اور کہاں کہاں سے سوال اس میں شامل کیے ہیں، اتنا ایک آئیڈیا ہی ہمیں ان پاسٹ پیپر سے ملتا ہے۔ باقی تیاری صرف انہیں کو لے کے نہیں کرنی کہ بس یہ پاسٹ پیپر والے سوال کر لیں کہ ہمارا پیپر ہو جائے گا، اس طرح ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر مرتبہ پیپر جو ہے مختلف ہی ہوتا ہے اور کچھ سوال جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ان پاسٹ پیپر کے اندر بھی، تو آپ نے مکمل سلیبس کو جو ہے بک سے اس کو اچھی طرح بک سے تیاری کرنی ہے، ان سے آئیڈیا آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے سلیبس کو تیار کرنا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے ان کو سوالوں کے جوابات کو تیار کریں اور اس کے بعد یاد کرنے کے بعد ان جوابات کو یاد کرنے کے بعد ان کو مضبوط کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے ان کو پیپر میں لکھنا کیسے ہے۔ ہم نے بعض اوقات ہم بہت اچھی تیاری کر لیتے ہیں لیکن پیپر جب پیپر دینے جاتے ہیں تو ہمیں لکھنا نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ اردو والے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے نمبر کیونکہ 100 نمبر کا پیپر ہے تو ایک بہت ڈیٹیل کے اندر جا کے پیپر لکھنا ہوتا ہے، اور ہم تھوڑا سا ہی لکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور آگے لکھا نہیں جاتا۔ تو لکھنے کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اور پیپر کو یاد کرنے کا اچھا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جب پیپر یاد کر رہے ہیں تو جتنا یاد کریں اس کو لکھ لیں، اس کو لکھیں، بار بار تھوڑا سا یاد کریں اس کو لکھ لیں۔ اس طرح رٹا لگانے سے یاد جو کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، لیکن تھوڑا یاد کریں گے اس کو لکھ لیں گے تو وہ آپ کو ایک مضبوط یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپروں کو تیاری کریں۔ باقی جو پیپروں کو تیار کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ آپ چینل کا وزٹ کریں، دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ مکمل رہنمائی ملے گی۔ اس ترتیب سے اپنے پیپروں کی تیاری کریں اور پیپر کو تیار کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔